یہ مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی شان اور کفار و منافقین کے کرتوت کی وضاحت کے لیے بیان فرمائی ہے۔ اس مثال میں بارش سے مراد قرآن کریم ہے، کیونکہ وہ دلوں کی زندگی کا باعث ہے، جس طرح بارش زمین کی زندگی کا باعث ہے۔ ظلمات سے مراد قرآن کریم کے وہ مقامات ہیں جہاں کفر و شرک اور منافقت کا تذکرہ ہے، اور گرج سے مراد وہ وعیدیں ہیں جن کے ذریعے منافقین کو ڈرایا جاتا ہے، اور اس سے جہنم کا ذکر مراد ہے۔ بجلی سے مراد قرآن کریم کے وہ مقامات ہیں جہاں ہدایت و روشن بیان، نعمتوں کے وعدے اور جنت کا تذکرہ ہے۔ سو کفار اور منافقین قرآن کریم کی قرأت اور سماعت کے وقت اپنے کانوں کو اس خوف سے بند کر لیتے ہیں کہ کہیں ان کے دل قرآن کی طرف مائل نہ ہو جائیں، اور یہ خوف اس لیے تھا کہ ان کے نزدیک ایمان لانا کفر تھا، اور کفر موت ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس مثال میں اللہ تعالی نے اسلام کی عظمت کو بیان فرمایا ہے کہ بارش سے مراد اسلام ہے، اور اندھیروں سے مراد اس میں پیش آنے والی مصیبتیں اور آزمائشیں ہیں، اور گرج سے مراد اس کی وہ وعیدیں اور خوف دلانے والی باتیں ہیں جو آخرت کے متعلق ہیں، اور بجلی سے مراد مختلف نعمتوں کے وعدے ہیں۔ منافقین اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جب وہ اسلام میں کہیں کوئی آزمائش یا سختی دیکھتے ہیں تو ہلاکت کے خوف سے بھاگ لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان لوگوں کو اسلام سے بھاگنا کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ اللہ تعالی کی قدرت چاروں طرف سے انہیں گھیرے ہوئے ہے، اور وہ انہیں جمع کرے گا اور عذاب دے گا۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ان پر بدبختی غالب نہ آئی ہوتی تو اسلام کے دلائل انہیں غور و فکر کی طرف لے جاتے اور یہ ایمان لے آتے، مگر ان پر بدبختی غالب آئی ہوئی تھی، اس لیے یہ ایمان نہیں لائے۔ اور جب کبھی وہ بجلی ان کے لیے روشن ہوتی ہے تو اس میں چلنے لگتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب کبھی منافقین کو کسی آزمائش اور امتحان کے بغیر چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ زبان سے کلمہ پڑھ کر بڑی صلح صفائی کے ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ منافقین جب اسلام میں کوئی مال غنیمت اور سکون پاتے ہیں تو مسلمان بنے رہتے ہیں اور مسلمانوں سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو رک جاتے ہیں، یعنی جب کوئی مصیبت اور سختی آتی ہے تو اسلام کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں نفاق سے اور کفر سے محفوظ فرمائے، صحیح عقیدے اور درست عقیدے پر جو ہم قائم ہیں اللہ تعالیٰ اسی پر قائم فرمائے، اور ہمیں زوال نعمت سے محفوظ فرمائے۔ ہماری زندگی کا مقصد یہی ہو کہ اللہ اور اس کے رسول سے ہم محبت کریں، حضور کی شان و عظمت کو بیان کریں، حضور کی تعظیم و توقیر بجا لائیں، اور ایسے لوگوں سے ہم دوری اختیار کریں کہ جن کی زندگی کا مشن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کرنا ہے۔ جو بد نصیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یا آپ کے علم اور آپ کی صفات میں عیب تلاش کرتے ہیں،
اللہ ہمیں ان لوگوں سے دوری عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بے عیب پیدا کیا۔ بڑا بدنصیب ہے وہ شخص جو اپنے آپ کو رسول اللہ کا امتی کہے پھر بھی حضور کی شان و عظمت کو تسلیم نہ کرے۔ اللہ تعالی ہمیں درست عقیدے پر ہمیشہ قائم اور دائم فرمائے، آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔